عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہم اسلامیات کا چیپٹر سفر طائف جو ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری بک کا پیج نمبر 53 ہے۔ آپ سب اپنی بکس کا پیج نمبر 53 اوپن کریں گے اور ہم سب سے پہلے اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ ذکر کرتے چلیں کہ اس چیپٹر میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے اور کیا سبق حاصل کریں گے، ہم اپنی عملی زندگی میں اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے وحی کے نزول کے بعد جو آپ کا تبلیغ کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں جان سکیں گے۔ جس طرح سے ہم نے عام الحزن کے بارے میں پڑھا، جس طرح سے ہم نے باقی جو آپ کی نبوت کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور یہ واقعات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کے بارے میں ہم نے جانا۔ یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا حصہ رہیں، اور ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم بھی کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عام الحزن جو تھا وہ غم کا سال تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اب یہ ہے عام الحزن کے بارے میں مختصراً بات جو میں نے کی، لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جو آپ کا لیکچر نمبر 22 اور 23 ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے۔ عام الحزن کے بعد اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چل رہا ہے عنوان سے ہی، سفر طائف، طائف کا سفر۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بعثت کا 10واں سال تھا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر پیدل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرتے تھے اسے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب کلاس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے عام الحزن کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے دین کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا، اور آپ جیسے جیسے سمجھتے تھے کہ اس علاقے میں اب
اسلام قبول کیا جا چکا ہے، بہت سارے اسلام کے پیروکار موجود ہیں، تو آپ دوسری جگہ ہجرت کر جاتے تھے۔ بالکل یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اب طائف کی طرف جو ہے وہ روانگی اختیار کی، اور طائف عرب کا مشہور شہر ہے، عرب کا ہی شہر تھا، مختلف شہروں میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی ایک نیا شہر تھا طائف، جو عرب کا مشہور شہر تھا، اور یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر واقع تھا۔ اچھا جی کلاس، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو عرب کا شہر طائف ہے، وہاں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس سال آپ نے طائف کی طرف ہجرت کی، اور یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سفر میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ طے کیا۔ تو جی کلاس، ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر طائف میں موجود تھے، اور یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، برداشت اور تحمل مزاجی کہ آپ نے جو ہے وہ اور جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا پن دیکھیں کہ انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ طے کیا، یعنی کہ خود چل کر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرتے تھے، جو بھی وہاں پر قبیلہ موجود ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے۔ اچھا، وہ دعوت کیا تھی؟ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا مت کرو، ٹھیک ہے، وہی ہے جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، وہی جو ہے وہ موت دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کتاب کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ ساری اسلام کی تبلیغ تھی، اور اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ پاک ہے، اللہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ساری جو دعوت تھی اسلام کی، یہ آپ ان قبیلوں تک پہنچاتے تھے، اور آپ اسٹوڈنٹس یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی دعوت ایسی دعوت ہے جس میں سراسر جو ہے وہ سکون ہے، خوشی ہے، راحت ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال لے لیں کہ سچ بولیں، جھوٹ مت بولیں، اور سچ بولنے میں آپ کی ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، آپ کی بہتری ہوتی ہے، آپ فلاح پاتے ہیں، آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے وہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دیں۔ لیکن آگے جا کر کیا ہوا، ہم یہ اس 3 لائنز میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث کے ہمراہ طائف پہنچے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے جو 3 سردار تھے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، اور یہ 3 جو بھائی سردار تھے یہ سگے بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اللہ کی طرف بلایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف تبلیغ کی تو آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارث بھی ساتھ تھے، اور آپ نے طائف کے 3 سرداروں کو سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں پر دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ واپسی پر شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ہم کنٹینیو کریں گے، ہمارا پیج نمبر 53 جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ بلیو باکس میں جان لیتے ہیں کہ طائف کا باغ جو ہے وہ 2 بھائیوں کی ملکیت تھا۔ ان بھائیوں کا نام تھا عتبہ اور شیبہ۔ یاد رکھیے گا، طائف کا جو باغ تھا 2 بھائیوں کی ملکیت تھا، یعنی کہ 2 بھائیوں کی وہ زمین تھی جس میں باغ بنایا گیا تھا، اور ان بھائیوں کا نام عتبہ اور شیبہ تھا۔ اب کلاس یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ طائف کی جو 3 سردار ہیں وہ تو اسلام قبول نہیں کر رہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے شہر کے جو عام لوگ تھے، جو وہاں کے شہری تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، عام لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، مگر یہاں پر بھی کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور اسلام کی دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، اور آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں مایوس کریں گے؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ کا جو پیغام ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اور جو آپ کا صبر ہے، استقامت ہے، برداشت ہے، اس کا صلہ جو ہے آپ کو ضرور ملے گا، اور جو امید ہے، ٹھیک ہے، اتنے کڑے وقت میں، اتنے مشکل وقت میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امید تھی وہ جو ہے برقرار تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے، تو امید جو ہے وہ ضرور اچھی ہونی چاہیے۔ امید ہوگی تو آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ واپسی پر شہر کے شریر کا مطلب ہوتا ہے کلاس، شرارتی اور آوارہ، جو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زخمی کیا، نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو ہے وہ ایک باغ میں پناہ لی۔ وہاں کا ایک باغ تھا طائف کا، وہاں پر آپ نے پناہ لی، وہاں پر آپ رکے، قیام کیا، تو اور وہ جو باغ تھا وہ 2 بھائیوں کی جو ملکیت تھا، یعنی کہ ان کے جائیداد میں سے ان کا جو وہاں پر باغ جو تھا وہ ان کی ملکیت میں آتا تھا، یعنی کہ ان کا تھا۔ جی کلاس، آپ کا پیج نمبر 54 ہے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی۔ جب آپ طائف تشریف لے کے ہیں اور آپ کو وہاں پر آوارہ اور شریر لوگوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے ظلم ڈھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3231 ہے جس سے یہ کوٹ کیا گیا ہے۔ اور اب کیا ہوا یہاں پر کلاس کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ جو ہے وہ میری مشکلات میں آسانی کر اور میری مشکلات کو دور فرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی زیادہ غم کی حالت میں تھے، بہت زیادہ اداس تھے۔ تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو میں اس شہر کو، یعنی کہ طائف کے لوگوں کو جو ہے وہ اس پہاڑ کو آپس میں اس طرح سے ملا دوں گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ پس کر رہ جائیں گے، یعنی کہ ان کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی جو ہے وہ آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا، یعنی کہ یہاں پر طائف کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں گے اور اللہ کو ایک مانیں گے، اس کے احکامات کی پیروی کریں گے، اللہ کے نبی کو آخری نبی مانیں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تو یہ اللہ کی بندگی ہے جو میں نے آپ کو کچھ جو ہے پوائنٹس بتائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے پیغام کو جو کن
خاص احکامات کی صورت میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ یہ صحیح بخاری ہے جس کی حدیث نمبر 3231 میں ہم نے یہ کوٹیشن جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ وسلم کے اعلیٰ کردار اور عفو درگزر کی دلیل ہے۔ طائف والوں کی بدسلوکی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی جو ہے وہ دعا کی اور ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ امید ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرے گی۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم پڑھ رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف والوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات سے دوچار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری مشکلات کو آسان فرما، اور آپ کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس شہر کو جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان پس کر رکھ دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آپ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور پیدا کریں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اسلام پھیلا تو طائف کے لوگوں نے اسلام جو ہے وہ آنے والی نسلوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور جو ہے وہ وہاں پر اسلام پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ وسلم کے اعلیٰ کردار اور عفو درگزر کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ کردار اور عفو درگزر سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے دلیل کا مطلب ہوتا ہے دلائل سے نکلا ہے، یعنی کہ ثبوت ہے۔ عفو درگزر یعنی کہ کسی کے لیے جو ہے وہ دل میں بالکل بھی حسد نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا اور اس کو معاف کر دینا اور برداشت کرنا، معاف کرنا اور پھر برداشت کرنا۔ درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا اور برداشت کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی جو اعلیٰ خوبیاں تھیں، یہ آپ وسلم اپنے دشمن کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ طائف والوں کی بدسلوکی پر بھی آپ وسلم نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کی۔ جب طائف والوں نے آپ کو بہت زیادہ ستایا، آپ کو تنگ کیا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا فرمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے لیے عفو درگزر کی جو ہے عظیم مثال قائم کی، اور آپ وسلم نے ان کے لیے جو ہے وہ برا بالکل بھی نہیں چاہا، بلکہ امید ایک ایسی چیز ہے کہ اس وسلم کو شروع سے لے کر امید تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو ضرور پھیلانے میں ان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کے باوجود بھی ان کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے یا ہلاکت کے لیے دعا ضرور نہیں کی، بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہے اسلام قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور وہاں پر اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ سفر طائف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسوہ حسنہ کا تقاضا ہے کہ ہم بھی صبر اور ثابت قدمی جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، یعنی کہ حصہ بنائیں۔ یہاں پر آپ کو مسجد عداس طائف میں جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، یہ دیکھیں پکچر میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھیں طائف کے سفر کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ ہم بات چیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں، مصائب آئیں، مصیبتیں، مصائب کی واحد ہے مصیبت، ٹھیک ہے، تو مصائب جمع ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مشکلات آپ کو برداشت کرنی پڑیں تو آپ ضرور کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا اور اللہ کی راہ میں اس سے کوئی اور بڑی بات نہیں ہو سکتی، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے طائف کی طرف ہجرت کی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل جو ہے وہ ایک نمونہ ہے جس پر ہم چل کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ صبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی بار کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا صبر کا پھل ضرور دے گا۔ اور جو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ہیں، اور جس انسان پر مشکلات اللہ
اوکے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہم نے اپنا چیپٹر کور کر لیا ہے، پیج نمبر 54 تک پڑھ لیا ہے۔ آپ نے اب اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو لائف میں مشکل پیش آئے گی تو آپ نے کس طرح سے اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، سنت کو مکمل کرتے ہوئے، سنت کے اوپر چلتے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت پر عمل کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی مشکلات پر صبر کرنا ہے، اور اپنی عملی زندگی میں کبھی اگر آپ کو جو ہے وہ مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے ہمیشہ صبر کرنا ہے، اور ثابت قدمی جیسی اعلیٰ صفات کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مشکل کا پریشانی کا سامنا نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ آگے بڑھیں گے اور آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی میں لکھنا ہے کہ آپ کو جب مشکل پریشانی پیش آئی ہے تو آپ نے اس وقت کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، صبر کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ صبر و تحمل سے اپنی زندگی گزاری، آپ نے بھی اپنی زندگی میں صبر لے کر آنا ہے، اور آپ نے یہ ایکٹیویٹی لازمی کرنی ہے۔ اپنے پاس لکھ کر رکھ لینا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس مشکل سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے، تحمل سے کام کرنا ہے، تاکہ میری مشکل جو ہے وہ آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، جس طرح ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت کے وقت جو ہے اللہ سے دعا کی۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کلاس، اور اس سے جو ہے وہ ضرور اپنی اسٹڈی کو آسان بنانا ہے، اور اپنی عملی زندگی میں بھی اس سے سیکھنا ہے، اور جو ہے وہ اس کو لیکچر نمبر 20 جو 4 ہے آپ کا، اس کو لازمی جو ہے آپ نے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور اپنی زندگی پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ چلے جی کلاس، اسی اچھی بات کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ دعا پڑھ کے اپنا اختتام کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔